محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمه، باسط المعروف جامعة، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، خير خلق الله يا خير خلق الله يا خير خلق الله يا خير خلق الله يا خير خلق الله محمد۔ توحید کے ظہور کے بعد مکہ میں ایک تبدیلی آ گئی۔ اس تبدیلی کے بعد مکہ کے مشرکین اپنی اقتصادی حالت کو خطرے میں دیکھتے تھے۔ شروع میں انہوں نے قوت کے ذریعے اس دعوت کو روکنا چاہا۔ مشرکین کی ایذا اور شعراء کی مذمت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ توحید کے مقابلے میں کفر و شرک روز بروز زوال پذیر تھا۔ مسلمانوں کی عزت و جاہ نے مشرکین کے تکبر کو مٹی میں ملا دیا۔ مشرکین نے مجبوراً مذاکرات کا راستہ اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی لالچ دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو حیران کر دیں، لیکن یہ سب بے نتیجہ رہا، کیونکہ دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ قریش نے مجبور ہو کر اپنے باطل خداؤں سے مدد طلب کرنا شروع کر دی۔ قریش کی اقلیت بدمعاش، ظالم و جابر ہونے کے ساتھ ساتھ تاجر بھی تھی۔ شروع میں انہوں نے ارادہ کیا کہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ جب یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی لالچ دینے میں ناکام رہے تو انہوں نے اذیت والا راستہ اپنایا تاکہ اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستہ سے روکیں۔ جب مشرکین اس میں بھی ناکام رہے اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی تو انہوں نے سوچا اب اسے جڑ سے ختم کرنا مشکل ہے، اس لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے۔ مشرکین کا ایک وفد آیا شخصی منفعت کے لیے اور کہا کہ اے محمد، ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے اور اگلے سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کشمکش میں تھے کہ اللہ رب العزت نے اس کا جواب بذریعہ وحی دے دیا۔ قل یا ایھا الکافرون، اے محمد تم ان کافروں سے کہہ دو لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب تھا، اور آخر میں فرما دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اس دندان شکن جواب کے بعد بھی انہیں عبرت حاصل نہیں ہوئی۔ مشرکین نے کہا چلو آئیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کسی اور کام پر اتفاق کرتے ہیں، اور کہا اے محمد ہم تمہارے قرآن کو نہیں مانتے، آپ کوئی اور قرآن لے کر آؤ، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اسے تبدیل کر دو، جن آیات پر ہمیں اعتراض ہے ان کو تبدیل کر دو۔ یہ لوگ اب بھی یہی خیال کرتے تھے کہ جیسے ہمیں عزت و منزلت کی تلاش ہے ایسی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ یونس کی یہ آیت نازل ہو گئی قال الذین لا یرجون لقاء نأت بقرآن غیر هذا او بدلہ، کہا ان لوگوں نے جو ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہ آپ اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لے کر آئیے یا اسے تبدیل کر دیں۔ اللہ نے فرمایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، آپ کہہ دیجئے میں کیسے قرآن کو اپنی طرف سے تبدیل کر سکتا ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی آتی ہے، میں تو عذاب الہی سے ڈرتا ہوں۔ مشرکین کی تمام کوششیں اور پروپیگنڈے توحید کی دعوت کے مقابلے میں ناکام ہو گئے تھے۔
اسلام کے خلاف جو بھی پروپیگنڈا کیا جاتا تھا اس کا جواب نہیں دیا جاتا تھا۔ مشرکین قریش کا مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ خاص تعلق تھا اور مشرکین یہودیوں کو اپنے سے زیادہ مہذب سمجھتے۔ یہودیوں نے اپنی جادوگری اور اقتصادی اور فال بینی جیسی خرافات کے ذریعے مشرکین عرب کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا تھا۔ مشرکین قریش توحید کی دعوت کو ختم کرنے کے لیے ایک راستہ کی تلاش میں تھے۔ مشرکین نے عقبہ اور نضر بن حارث کی سرکردگی میں ایک وفد یہودیوں کے پاس مشورہ کے لیے بھیجا۔ مشرکین قریش نے مدینہ کے یہودیوں سے درخواست کی کہ وہ اپنے تاریخی سوالات بتائیں جن کے ذریعے سے ہم محمد کو لاجواب کر دیں۔ یہودیوں نے کہا کہ تم محمد سے اصحاب الکہف، ذوالقرنین اور روح کے بارے میں سوال کرو۔ اللہ رب العزت نے ان سوالوں کے جوابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری کر دیے اور ان حاسدوں کا یہ پروپیگنڈا بھی ناکام رہا۔ ان کی پے در پے شکست نے ان کے غرور کو ملیا میٹ کر دیا اور یہ چیزیں مزید حسد اور بغض کو بھڑکا دیتی تھیں۔ اسی وجہ سے یہ لوگ مسلمانوں پر ظلم و ستم کو مزید بڑھا دیتے۔ اس کے ذریعے سے وہ اپنے دلوں کو تسلی دیتے تھے۔ مشرکین قریش کا ظلم اس بات کا سبب بنا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا اعلان کر دیا اور یہ چیز باقی قریش کے غصے کو بھڑکانے کا سبب بنی۔ اسی وجہ سے انہوں نے آپس میں متحد ہو کر ایک معاہدہ لکھ کر کعبہ پر لٹکا دیا۔ اس معاہدے میں تحریر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے ہر طرح کا بائیکاٹ ہے۔ اس معاہدے نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو قریش سے جدا کر دیا اور ان کو شعب ابی طالب میں محصور کر دیا۔ اس معاہدے کی وجہ سے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو مکہ سے نکال کر ایک کنارے پر بٹھا دیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے حامیوں کو قتل کر دیا جائے۔ مشرکین نے بنو ہاشم سے کہا اگر تم آپ علیہ السلام کی حمایت کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ بھی ہر طرح کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ یہ قریش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر آخری حملہ تھا اور یہ 3 سال تک جاری رہا۔ یہ 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم نے شعب ابی طالب میں محصور رہ کر گزارے۔ اس مدت میں کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہ تھی کہ ان سے کسی قسم کا لین دین ہو یا کوئی معاہدہ کیا جائے۔ مشرکین قریش کے اس دباؤ کے باوجود بھی بنو ہاشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کو قبول نہ کیا۔ مسلمانوں نے ان 3 سالوں میں شعب ابی طالب میں کیا کچھ تکالیف برداشت نہیں کی۔ ان 3 سالوں میں مسلمانوں سے شدید قسم کا بائیکاٹ رکھا گیا۔ اس مدت میں مسلمانوں کو شعب ابی طالب سے باہر آنے کی اجازت نہ تھی۔ قریشی لوگ مسلمانوں کی ہر طرف سے نگرانی کرتے تھے۔ ان لوگوں کو صرف حج کے مہینوں میں باہر آنے کی اجازت تھی تاکہ یہ لوگ کچھ خرید و فروخت کر سکیں، لیکن اس کے باوجود جب قریش کو علم ہوتا کہ یہ لوگ کسی تاجر سے کوئی چیز خرید رہے ہیں تو ان سے کہتے کہ اس کی قیمت بڑھا دو۔ اگر یہ لوگ مکہ سے باہر خریدنے کے لیے جاتے اور ان تاجروں کو علم ہو جاتا کہ یہ محصورین میں سے ہیں تو وہ بھی اس کے دام بڑھا دیتے تھے۔ اگر مخفی طور پر بھی کوئی کھانے پینے کی چیزیں آتی تو وہ بھی ناکافی تھیں، لیکن بعض شریف لوگ جیسا کہ حکیم ابن حزام جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے، وہ اپنی پھوپھی کو کھانے کی اشیاء بیچ دیتے تھے۔ ایک دن حکیم ابن حزام کے اس فعل کا ابو جہل کو علم ہو گیا اور ان کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ اسی دوران ابو البختری آیا اور ابو جہل نے اس سے کہا دیکھو یہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو محاصرہ میں ہیں۔ تو ابو البختری نے کہا اس نے اپنی پھوپھی کی مدد کی ہے، اگر تمہاری پھوپھی ہوتی تو تم کیا کرتے؟ ابو البختری نے دونوں کے درمیان صلح کرائی۔ حکیم ابن حزام کے پاس 2 اونٹ تھے، انہوں نے وہ دونوں محصورین کے لیے بیچ دیے۔ محصورین میں ضعیف کمزور مرد و عورت اور بچے تھے۔ ان کی گری اوزاری کی آوازیں مکہ کے رہائشی قریش ان کے کانوں تک پہنچتی تھی۔ یہ آوازیں سننے کے باوجود بھی ان کے ضمیر میں کسی قسم کی کوئی جنبش پیدا نہ ہوتی۔
ابو طالب آدھی رات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور انہیں بیدار کر کے اپنی جگہ سلا دیتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اپنے کسی رشتہ دار کو سلا دیتے۔ اگر خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قتل کا حملہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے شیب ابی طالب میں 3 سال بسر کیے۔ مسلمانوں نے جو میرے پیچھے جگہ ہے شیب ابی طالب میں بھوک پیاس اور ہر طرح کی تکلیف کو برداشت کیا۔ مکہ میں ایسے لوگ بھی تھے جو اس عہد کو ظالمانہ عہد سمجھتے تھے اور اسے مانتے بھی نہ تھے، مگر قریش اور اپنے خاندان کے ڈر کی وجہ سے اسے مجبوراً قبول کیا تھا۔ ان میں سے ایک ہشام بن عمر جو طائفہ بنو عامر سے تھے، یہ چھپ کر آتے اور انہیں شیب ابی طالب میں کھانے کی اشیاء فراہم کرتے، اور جب بھی ان کو کوئی تنگی محسوس ہوتی تو یہ زہیر بن ابی امیہ کے پاس جاتے۔ یہ بنو مخزوم میں سے تھے۔ ان کی والدہ عاتکہ ابو طالب کی بہن اور عبد المطلب کی بیٹی تھی۔ ہشام بن عمر زہیر کے پاس گئے اور اس سے کہا، اگر تمہارے رشتہ دار شیب ابی طالب میں بھوک پیاس کی زندگی بسر کریں اور تم مکہ میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کرو، کیا تمہیں یہ گوارا ہے؟ تو اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اکیلا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ اگر میرے ساتھ کوئی اور ہو تو میں اس ظالم عہد کے خلاف اٹھ کھڑا ہوں گا۔ ہشام نے جواباً کہا، ایک اور آدمی بھی ہے اور وہ میں ہوں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے کہا، ایک اور آدمی تلاش کرو۔ ہشام نے کہا، میں کوئی تیسرا بھی تلاش کرتا ہوں۔ تو ہشام مطعم بن عدی کے پاس گئے اور اسے ملامت کی کہ تمہارے اقارب وہاں بھوک پیاس کی زندگی بسر کر رہے ہیں، تمہارے ضمیر کو یہ کیسے قبول ہے؟ اس نے کہا، میرے ساتھ کوئی اور ہو تو میں اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوں۔ ہشام نے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مطعم نے کہا، ایک تیسرا آدمی بھی تلاش کرو۔ ہشام نے کہا، زہیر بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ہشام نے کہا، ہم 3 آدمی اس عہد کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مطعم نے کہا، ایک چوتھا بھی تلاش کرو۔ ہشام نے کہا، وہ بھی تلاش کر لوں گا۔ ہشام ابو البختری کے پاس گیا اور اسے کہا، تم کیسے راضی ہوگے کہ یہ ظالمانہ عہد اور تم اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے، حالانکہ تمہارے رشتہ دار بھی اس درہ میں ہیں؟ ابو البختری نے کہا، میرے ساتھ کوئی اور ہو تو میں اس کے خلاف کھڑا ہوں۔ ہشام نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ انہوں نے متحد ہو کر اس ظالمانہ عہد کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا عزم کیا اور ارادہ کیا کسی بھی طرح اس عہد کو ختم کرنا ہے۔ چنانچہ یہ 5 خانہ کعبہ کے پاس گئے اور زہیر نے کہا، سب سے پہلے میں اعلان کروں گا۔ اور زہیر نے کہا، مشرکین قریش، کیا تم لوگ بنو ہاشم کے لوگوں کی چیخ و پکار، ان کے بیماروں کی دلگیر آوازیں نہیں سنتے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تم اس ظالمانہ عہد کو ختم نہ کر دو۔ ابو جہل نے کہا، ہم تمہیں ہرگز اس کام کی اجازت نہیں دیں گے۔ اسی اثنا میں بن اسود نے زہیر کی حمایت کرتے ہوئے کہا، ابو جہل یہ سب سے جھوٹا انسان ہے، ہم پہلے بھی اس عہد کے خلاف تھے اور اب بھی اس عہد کی مخالفت کرتے ہیں۔ ابو البختری نے بھی ان کی تائید کرتے ہوئے کہا، یہ شخص بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ ہشام نے بھی تائیداً مخالفت کی۔ ابو جہل نے کہا، یہ ابھی کی بات نہیں ہے، بلکہ انہوں نے پہلے سے اس بات پر اتفاق کیا ہے اور ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف ابو طالب نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگو، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس بات کا علم ہوا ہے کہ وہ عہد نامہ جو مکہ میں لٹکایا گیا تھا اسے دیمک نے چاٹ دیا ہے۔ اللہ کے نام کے سوا سب ختم ہو گیا ہے۔ اگر یہ بات ایسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے تو تم لوگ یہ ظالمانہ عہد ختم کر دو۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو میں خود محمد کو تنبیہ کر دوں گا۔ جب یہ لوگ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ واقعتاً اس عہد نامہ کو دیمک نے ختم کر دیا تھا، اللہ کے نام کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا، تو انہوں نے اس ظالمانہ عہد کو توڑ دیا۔ مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا ابتدا ہی سے علم ہو گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اس محاصرہ کے ختم ہونے کے 6 ماہ بعد ابو طالب سخت بیمار ہو گئے۔ شاب ابی طالب کی مشقتوں نے بالکل ضعیف کر دیا تھا۔ اسی بیماری کی شدت کی وجہ سے ابو طالب وفات پا گئے۔ بیماری کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس آئے اور کہا، اے چچا جان، آپ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیں تاکہ قیامت کے دن میں آپ کی شفاعت کر سکوں۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ بھی وہاں تھے اور کہا
کیا تم اپنے آبا و اجداد کے دین سے منہ موڑنا چاہتے ہو؟ ابو طالب نے بھی انکار کر دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان کو بھی خوش کر دیں، مگر میں لوگوں کی ملامت برداشت نہیں کر سکتا کہ میری وفات کے بعد لوگ کہیں گے ابو طالب نے آخرت کے عذاب سے ڈر کر اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لیا ہے۔ اس نے کہا میں عبد المطلب کے دین پر مرنا چاہتا ہوں، اور ابو طالب اپنے ہی دین پر وفات پا گئے۔ ابو طالب اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیرانہ حمایت کی۔ جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے انہیں چاہیے کہ ابو طالب کی طرح شجاعت مندانہ اقدام کریں اور دین اسلام کی حمایت کریں، جیسا کہ ابو طالب نے کیا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکالیف دیں۔ ان کی وفات سے پہلے ابو جہل اور ابو لہب تکالیف دیتے تھے، لیکن اب ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتا، یہاں تک کہ حقیر آدمی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مٹی پھینکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے سر کو صاف کیا اور دھو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا رونا نہیں، اللہ رب العزت اپنے رسول کی حمایت کرے گا، تمہارے والد کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اسی طرح ایک حقیر آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجڑی رکھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ ابو لہب جیسا اسلام دشمن بھی اس کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکا۔ ابو لہب نے کہا اے میرے بھتیجے، آپ جو کرنا چاہو کرو، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ ابو جہل نے جب ابو لہب کی حمایت دیکھی اور ابو جہل نے ابو لہب سے کہا کہ جاؤ اور محمد سے پوچھو کہ میرا باپ کہاں ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے محمد میرا باپ عبد المطلب کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی ملت کے ساتھ ہے۔ ابو لہب بھی خوش ہو گیا کہ میرا باپ اپنی دین پر ہے، اور ابو جہل سے کہا کہ میرا باپ اپنی دین پر ہے۔ ابو جہل نے کہا تیری عقل کدھر ہے؟ دین سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ وہ جہنم میں ہے۔ ابو لہب نے کہا کیا میرا باپ جہنم میں ہے؟ ابو لہب دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا ملت سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ جہنم میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی عبد المطلب کی دین پر مرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس نے کہا اب میں آپ کی حمایت نہیں کروں گا، آپ نے میرے باپ کو جہنمی کہا ہے۔ ابو طالب کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تکالیف اور مشقتوں کو برداشت کیا۔ ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اور سخت آزمائش آئی کہ ان کی وفات کے وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بستر علالت پر تھیں۔ اسی سال ماہ رمضان 10 نبوی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کا یہ سفر بہت اچھا گزرا تھا۔ 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزارنے کے بعد جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کی 65 سال عمر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال تھی، آپ رضی اللہ عنہا دار فانی سے دار البقاء کی طرف کوچ کر گئیں، اور یہ میرے پیچھے قبرستان ہے، اسی میں مدفون ہوئیں۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستک کے انداز سے جان گئے کہ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حالہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی کہ خدا کرے کہ یہ حالہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں کا پرجوش استقبال کرتے تھے۔ اسی طرح حسانۃ المزنین ایک دن آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور ان سے گفتگو کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خدیجہ کی سہیلیوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کے لیے قربانی کا گوشت بھی بھیجا کرتے تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب ابو العاص قید ہو کر آئے تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے فدیہ کے لیے اپنا ہار بھیجا، جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک جاری ہو گئے۔ یہ عظیم خاتون یہاں مدفون ہے، لیکن اس پر نہ کوئی دربار ہے، نہ کوئی گنبد اور نہ ہی مزار ہے۔ اگر ہر نیک آدمی کی قبر پر گنبد بنانا شروع ہو جائے تو ہر طرف گنبد ہی گنبد ہوں گے۔ یہاں سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف ادوار میں درس ملتا ہے کہ ہم اپنی قبروں پر گنبد اور مزار نہ بنائیں۔ ہماری قبریں سادہ ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں قصر بنانا ہے تو زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کی نیچے قصر بنائیں۔ ہمیں اس طرح ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر فخر کر سکیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریک حیات کی وفات کے بعد بھی انہیں یاد کرتے تھے اور ان کی سہیلیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ خصوصی ہمدردی فرماتے تھے۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستک کے انداز سے جان گئے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حالہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش کی کہ خدا کرے کہ یہ حالہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ داروں کا پرجوش استقبال کرتے تھے۔ اسی طرح حسانۃ المزنین ایک دن آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور ان سے گفتگو کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خدیجہ کی سہیلیوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کے لیے قربانی کا گوشت بھی بھیجا کرتے تھے۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب ابو العاص قید ہو کر آئے تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے فدیہ کے لیے اپنا ہار بھیجا، جسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک جاری ہو گئے۔ یہ عظیم خاتون یہاں مدفون ہے، لیکن اس پر نہ کوئی دربار ہے، نہ کوئی گنبد اور نہ ہی مزار ہے۔ اگر ہر نیک آدمی کی قبر پر گنبد بنانا شروع ہو جائے تو ہر طرف گنبد ہی گنبد ہوں گے۔ یہاں سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف ادوار میں درس ملتا ہے کہ ہم اپنی قبروں پر گنبد اور مزار نہ بنائیں۔ ہماری قبریں سادہ ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں قصر بنانا ہے تو زمین کے اوپر نہیں بلکہ زمین کی نیچے قصر بنائیں۔ ہمیں اس طرح ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر فخر کر سکیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نہ ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کی محبت کو یاد کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکیلے پن کو محسوس کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسرے انبیاء کی طرح بشر تھے۔ اللہ رب العزت کو ان کے دلی احساسات کا علم تھا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اگر آپ دوسرے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں تو خولہ بنت حکیم جو کہ حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی تھیں، ان کے شوہر شہید ہو چکے تھے، آپ سے نکاح کی رغبت رکھتی ہیں۔ یہ وہ خاتون ہیں جو آپ پر ایمان لائی، اور جب مسلمانوں کو مکہ میں زیادہ تنگ کیا جانے لگا تو دوسرے مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے بھی حبشہ کی طرف ہجرت کا قصد کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو کم کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد خولہ بنت حکیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ، خدیجہ کی وفات آپ پر کافی مشکلات کا سبب بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، جب وہ زندہ تھیں تو زندگی بہت اچھی تھی۔ خولہ نے عرض کیا کیا آپ کو دوسری نکاح کی طرف رغبت نہیں ہے؟ تو فرمایا آپ خواتین کافی دل سوز ہیں، خواتین کی طبیعت میں ہی دل سوزی ہے۔ تمام صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے کیونکہ آپ تمام انسانیت کو نجات دینے والے تھے کہ ان لوگوں کو ضلالت و گمراہی سے نجات دی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنی محبت کی وفاداری دکھانا چاہ رہے تھے۔ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میں کسی کو تلاش کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں جاؤ گی؟ انہوں نے عرض کیا جہاں آپ حکم دیں۔ اگر آپ کو لڑکی میں رغبت ہے تو بہترین لڑکی ابو بکر کی بیٹی ہے، یہ وہ شخص ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں۔ اگر آپ کسی عورت کا ارادہ رکھتے ہیں تو عورتوں میں سودا ہیں، یہ وہ عورت ہیں جس نے سکران سے نکاح کیا تھا اور اس کی 5 اولادیں تھیں اور ان کی عمر 55 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال عمر میں بڑی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ اس عظیم خاتون نے اللہ کی راہ میں ہجرت بھی کی اور اب شوہر کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ اس عورت کو جس نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا اپنے حق کی زوجیت میں لے لیں۔ معاشرے کی اصلاح کرنے والوں کو چاہیے کہ ان کا کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار جیسا ہو، بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کا خاص خیال رکھیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم ایک ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خولہ کو اجازت دی کہ وہ سودا کی طرف نکاح کا پیغام بھجوا دیں۔ أشرف الأعراب والأعجم
خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم تاج رسل الله قاطبة صادق الأقوال والكلم خبيت بالنور طينته لم يزل نورا من القدم يا خير خلق الله يا خير خلق الله يا خير خلق الله محمد